إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانہ. فرعون کے خاندان اور قبیلے کا ایک شخص جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہنے لگا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور حالت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ شخص تمہارے پروردگار کی طرف سے طرح طرح کے معجزات پیش کر چکا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ شخص جھوٹا نکلتا ہے تو تم سے کیا لینا دینا، اسی کے اوپر اس کے جھوٹ کا وبال پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر وہ شخص سچا ہے، راست باز ہے، تو تم کو کچھ نہ کچھ وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جس کا وہ وعدہ کرتا ہے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا اس شخص کو جو شرک کرنے والا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہارے پاس سلطنت ہے، آج تم ملک میں غلبہ رکھتے ہو، لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، ہماری مدد کون کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا. سلطنت ملک کام نہیں آئے گا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہی تم کو رائے دے رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دو. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اور میں تم کو صحیح راستہ بتلا رہا ہوں. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، اس مومن بزرگ نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم، مجھ کو تو ڈر لگتا ہے کہ تم پر پہلی قوموں جیسا عذاب نہ آ جائے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم، جیسے قوم نوح پر عذاب آیا تھا، عاد و ثمود پر، ان کے بعد والوں پر عذاب آیا تھا، ان کی حالت کی طرح تمہاری بھی حالت نہ ہو جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، بندے خود ہی اپنے آپ کو ظلم کا حقدار بناتے ہیں. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
اور اے میری قوم، میں تمہارے سلسلے میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن سے، جس دن کثرت سے ندائیں ہوں گی، کوئی ادھر آہو بکا کر رہا ہوگا، چلائے گا، کوئی مدد کے لیے پکارے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پشت پھیر کر میدان محشر سے نکل کر جہنم میں جاؤ گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس معجزات لے کر تشریف لائے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم ان کے بارے میں، ان کی لائی ہوئی ہدایت کے بارے میں برابر شک کرتے رہے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے اب اس کے بعد تو اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیتا ہے جو شرک کرتا ہے، اللہ کی باتوں میں شک کرتا ہے۔ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس موجود ہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ حرکت اللہ کی نگاہ میں بڑی ناراضگی کی ہے، خدا کو غصہ دلانے والی حرکت ہے، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی بہت غصہ دلانے والی حرکت ہے۔ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر خر دماغ ظالم و جابر شخص کے پورے پورے دل پر۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون کہنے لگا اے وزیر حامان میرے لیے ایک محل تعمیر کرو تاکہ میں آسمان کے راستوں سے زینہ لگا کر کے اوپر جھانک سکوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ، آسمان تک پہنچنے کے راستے پر میں چل پڑوں تو وہاں سے جھانکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کہاں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بے شک میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کو اس کی بدعملی اچھی لگی۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے اسے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ساری تدبیر اکارت چلی گئی، آخرش وہ ڈوب گیا۔ سورۃ المومن کی یہ تفسیر چل رہی ہے، اس کا چوتھا رکوع ہم نے پڑھا، آیتوں کی تلاوت کی اور معنی خیز ترجمہ، تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ اب مختصراً ایک ایک آیت کی تفسیر عرض کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، فرعون کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کو قبطی کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کو بنی اسرائیل کہتے تھے اور اس کے قبیلے کو قبطی۔ تو فرعون کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے میں بھی ایک شخص خاموشی سے ایمان لے آئے تھے، اور ان کا ایمان کتنا مقبول ہوگا کہ اللہ نے ان کا ذکر یہاں کیا ہے۔ قرآن میں 1,24,000 صحابہ آئے تو ان کا ذکر اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا ذکر قرآن میں آ جائے اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو فرعون کے خاندان کا، قبیلے کا ایک شخص تھا
جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تو وہ بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا ایمان کسی کو بتایا نہیں تھا۔ یہاں پلان بننے لگا کہ ہمارے پاس تو فوج ہے، طاقت ہے، پاورفل ہیں ہم، اور ہمارے خلاف یہ موسیٰ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اب ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ یہ پلان ایوان حکومت میں بن رہا تھا، تقریباً اس کو آخری شکل دے دی گئی تھی، تو وہ بھی اسی میں رہتا تھا، حکومت کے ایوان میں، مجلس میں وہ بزرگ شخص رہتے تھے، لیکن اوپر سے لوگوں کو لگتے تھے کہ ہمارے جیسے ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب مجلس میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اب جلد ہی موسیٰ علیہ السلام کو والعیاذ باللہ قتل کر دینا ہے، تو اسی مجلس کے بیچ سے وہ بولے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں ہے، کچھ عقل نہیں ہے، ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ اس کو قتل کرو گے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، سمجھ بوجھ کی باتیں کرو۔ اور وہ اللہ کا اپنے آپ کو فرستادہ بتاتا ہے، پیغمبر بتاتا ہے، اور پیغمبر کی دلیل بھی دیتا ہے۔ کسی کا پیغام کوئی لائے تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس سے آیا ہو، کچھ دیا ہے لیٹر وغیرہ، کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے تو سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں۔ تو حضور اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ان کا میسج سناتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے آئے، ان کا میسج سناتے ہیں، تو وہ بھی تو لیٹر دکھاتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ یہ سند ہے، نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تم کو معجزہ بھی دکھا چکے ہیں، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے طرح طرح کے معجزے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے بغل میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، اس کے بعد نکالتے تھے تو پورا یہ چمکتا تھا، روشنی اس سے پھوٹتی تھی، اندھیرے میں ایسے ہاتھ نکال کے دکھا دیتے تھے تو پورا اجالا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک طرح کی ڈیوائن ٹارچ تھی، روحانی ٹارچ، یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس زمانے میں جادو کا زیادہ اثر تھا، تو اب اس کو معجزہ کے بجائے جادو کہہ رہے ہیں۔ جادو اور معجزے میں فرق نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں معجزہ ہے۔ جادو اور معجزے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک بچے نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے ابا سے کہا، اپنے والد سے کہا کہ ان کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی ہے تو مجھ کو تو لگتا ہے وہ جادو ہے۔ کہا بیٹا جادو اور معجزے میں فرق نہیں جانتے؟ فرق میں بتلاتا ہوں۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو، کہیں سوتے ہوئے، کہیں سو رہے ہوں تو ان کے پاس لاٹھی ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے، اور لاٹھی کو جب ایسے مارتے تو سانپ بن جاتی ہے۔ تو ایسا کرو جب کہیں سو رہے ہوں تو چپکے سے ان کی لاٹھی لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بہت دنوں سے اسی طاق میں تھا وہ لڑکا، لڑکے شرارتی بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی آزمائش، اسی طرح کا طریقہ ابا نے بتلایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ایک راستے کے کنارے جگہ دیکھ کر کے آرام کر رہے تھے، اپنا جھولا وولا کنارے رکھا تھا اور لاٹھی بھی وہیں رکھی تھی، سو رہے تھے۔ اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے، اس چانس کو گنوانا نہیں چاہیے۔ آرام سے موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور اس نے جو ہے ہاتھ بڑھایا، لاٹھی لے کے جا رہا تھا، ہاتھ بڑھایا جیسے تو لاٹھی سانپ بن گئی۔ اب دوڑا بھاگا ڈر کے مارے گھر پہ آ گیا، والد صاحب سے بولا کہ میں تو لاٹھی لا رہا تھا لیکن لاٹھی تو سانپ بن گئی، ایسے سانپ بن کر کے پھپکار رہی ہے۔ تو ابا نے کہا کہ بیٹا جادو میں اور معجزے میں یہی فرق ہے۔ جادو میں جادوگر کا زندہ رہنا، جاگنا اور اپنا عمل کرنا، اپنے ارادے کو اور اپنے منتر کو
اپنے الفاظ کو جو پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ کر کے جادو کو کیا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے، وجود میں لایا جاتا ہے، تب جادو ہوتا ہے۔ اور معجزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، معجزہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ تو ہر دم جاگتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، نظام عالم چلا رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ تو یہ سانپ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا عمل، اللہ کا کام کسی بندے کے ہاتھ سے کے ذریعے سے وجود میں آئے تو اگر وہ بندہ پیغمبر ہے تو اس فعل کا نام ہے معجزہ، اور اگر وہ فعل وہ عمل کسی پیغمبر کے علاوہ بندے سے ظاہر ہو تو اس کا نام ہے کرامت۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الکرامت حق، المعجزۃ حق، معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ سنت کا متبع ہونا چاہیے، سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ سنت کے پابند ہونے سے اللہ تعالیٰ مرتبہ بڑھاتے بڑھاتے اپنا فعل اس کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے کرامت، وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور اگر نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کریں تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ تو تمہارے پاس کتنے معجزات آئے؟ وہ سمجھا رہا ہے ایوان مملکت میں، ایوان حکومت میں وہ مومن بندہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کتنے معجزات تم دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ معجزہ تو دیکھا، ہاتھ والا لاٹھی والا معجزہ دیکھا، فرعون کے دربار میں لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا، اور اس کا منہ اتنا کھل گیا تھا کہ کہتے ہیں کئی میٹر کھل گیا تھا اس کا منہ۔ تو فرعون تو تخت وخت چھوڑ کر کے بھاگا، پورا دربار خالی ہو گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈر ایسا سما گیا تھا فرعون کے دل میں، جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، اتنا ڈر سما گیا تھا کہ 40 دن تک اس کو دست آیا، دست آتا رہا۔ ایسا خدا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدا ہی کو دست آ رہا ہے، یعنی دست ہی خدا کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ایسے خدا کو سلام جس پر دست کی حکومت ہو۔ ہمارا خدا ہر چیز کا مالک ہے، اور ان کے خدا کا یہ حال ہے۔ تو بندے مومن سمجھا رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنے معجزات آئے، اور معجزات نہیں دیکھے تم نے؟ تم جو ہے پائپ سے پانی نکالتے ہو، کنویں سے پانی نکالتے ہو، کنویں میں پانی بھرا ہوا ہے، بکٹ سے تم نے رسی کھینچ کر کے پانی نکالا، یا پائپ ہے تو پائپ سے تم نے پانی نکالا، بکٹ میں بالٹی میں پانی بھر گیا، اس میں سے نکلتا ہے پانی اور پورے بکٹ میں پانی بھرا رہتا ہے، لیکن خون بن جاتا ہے، پورا پانی خون بن جاتا ہے۔ یہ معجزہ نہیں دیکھا؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے معجزات لے کے آئے اور کہہ رہے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تم ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کے معجزات تم دیکھ چکے ہو۔ تم نے یہ معجزہ نہیں دیکھا؟ دعا کروایا کہ یہ ختم کرا دو، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اپنے پروردگار سے دعا کر دو کہ یہ ختم کر دے، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو اب جو ہے پانی نکالتے تھے کنویں سے یا ہینڈ پائپ سے، جو بھی اس زمانے میں نظام رہا ہو، تو وہ کیا ہے پانی ہی رہتا تھا۔ پھر مکر جاتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم بات نہیں مانیں گے، تو پھر معجزہ دکھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تم کھانا کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا تھا؟ ہر طرف میڈک ہی میڈک، میڈک ہی میڈک۔ سوتے تھے تو سونے والے بندے کے اوپر، آدمی کے اوپر کیا ہے، چادر کی طرح پورے میڈک بھر جاتے تھے۔ بتائیے، میڈک کو دیکھ کر کے ویسے بھی گھن آتی ہے، اور پورے بدن پہ میڈک ہی میڈک، آ رہے ہیں بھگاؤ، بھگا رہے تب بھی آ جا رہے ہیں، بھگا رہے تب بھی آ جا رہے ہیں۔ سوتے ہیں تو میڈک، چلتے ہیں تو میڈک، بیٹھتے ہیں تو میڈک، کھانا کھاتے ہیں تو میڈک، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں 2-4 کود گئے، میڈک۔ والضفادع، زفدع فراق، میڈک کا معجزہ دکھایا، عذاب آیا اللہ کا جو ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا، یہ معجزہ۔ کھانا کھاتے تھے، لقمہ اٹھایا منہ میں لے جا رہے ہیں، اور منہ کھلا ہوا ہے تو لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے میڈک ہی منہ میں کود جاتا تھا۔ بتائیے، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس طرح طرح کے معجزات لا چکے ہیں، پھر تم جاتے تھے یا ایھا الساحر ادع لنا، ہمارے لیے اے اس وقت کے بڑے عالم، ساحر کے معنی جادوگر، لیکن یہاں بڑے عالم مراد ہے، اے وقت کے بڑے عالم ہمارے لیے دعا کر دو کہ میڈک والا جو عذاب ہے اور آپ کا معجزہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نبی ہیں اور ہم ایمان لے آئیں گے، یہ ختم کر دو۔
ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان نہیں لائے. یہ سب معجزات دیکھ چکے ہو، پھر بھی کیوں نہیں مانتے موسیٰ علیہ السلام کو؟ اور قتل کرنے کے در پہ ہو. اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے؟ وہ مومن بندے سمجھا رہے ہیں ایوان حکومت میں، اور اندر سے ایمان والے ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ہم کو بھیجا ہے تو اس کا وبال ان پر پڑے گا. یہاں پہ بہت سارے لوگ چندہ کرنے آ جاتے ہیں، چندہ کرنے آ گئے اور جھوٹو چندہ کر رہے ہیں. چندہ دینے والوں کو چندہ دے دینا چاہیے، ان کا وبال ان پر پڑے گا، وہ جانے. ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، ہم نے دے دیا ہو گیا، اب وہ جانے، ان کا کام جانے. ایسے نیچے اتر کر کے قرآن نے طریقہ بتایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، خود جھوٹے بتا رہے ہیں کہ ہم کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. جیسے مدرسے کا کوئی جو ہے آدمی آئے کہ فلاں مدرسے سے ہم آئے ہیں، تو اگر جھوٹ بول رہے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم جو عمل کریں گے اس کا ثواب ہمارے کندھے پہ موجود فرشتے نکلیں گے. ہم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ہم کو اپنے عمل کا حساب اللہ تعالیٰ لکھوا لے رہے ہیں فرشتوں سے، وہ دیں گے. لہٰذا اگر موسیٰ علیہ السلام جھوٹ ہیں فعلیہ کذبہ، تو ان کے جھوٹ کا وبال ان کے اوپر پڑے گا. تم کیوں قتل کرنے جا رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر سچے ہیں، دونوں پہلو ہیں نا، نگیٹو پازیٹو، ایجابی سلبی، صحیح غلط. اگر غلط ہے تو ان کا عمل ان کے ساتھ، صحیح ہے تو صحیح نبی کو تم جھٹلا رہے ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح کو جھٹلایا تو خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. پنشمنٹ آف اللہ، اللہ کا عذاب آگے رہے گا. یصبکم بعض الذی یعدکم، جو وعدہ کر رہے ہیں کہ تم نے پیغمبر کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، تو اس کا عذاب تم کو پہنچ کر رہے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، سچائی کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے، اسی پہ وہ جمع رہتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، اللہ جو چیز حق ہے وہ ہماری نظر میں بھی حق دکھلانا، وارزقنا اتباعہ، اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے رہتا ہے غلط لیکن اپنے صحیح سمجھتے ہیں، تو اب صحیح سمجھ رہے ہیں تو جا رہے ہیں. جیسے ٹکٹ لے کر کے، ٹکٹ لیا ہم نے، ہم کو جانا ہے کہاں؟ ہم کو جانا ہے بنگال. ٹکٹ لے لیا، صحیح ٹکٹ ہے، اور آ کر کے ٹرین پہ بیٹھے، اور یہ ٹرین جا رہی ہے کیا؟ مڈراس، چنئی جا رہی ہے، تامل ناڈو جا رہی ہے. بیٹھ گئے. کوئی کہہ رہا ارے کیوں اس پہ بیٹھے ہو؟ تم سے مطلب؟ میں نے ٹکٹ لیا ہے. ارے بھائی اس پہ مت بیٹھو، ارے ٹرین ہے نا یہ، تم جاؤ اپنا کام کرو. پیسہ بھی دیا ہے، ٹکٹ بھی لیا ہے، لیکن اب سمجھ کیا ہے؟ اپنی سمجھ کے آگے کسی کو نہیں گن رہے ہیں، کسی کو نہیں شمار کر رہے ہیں. ٹرین پہ بیٹھ گئے اور ٹرین اسی پٹری پہ چل رہی ہے، لیکن اپنی سمجھ پہ عمل کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی مسرف کذاب، جو شخص حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو بھی رہنمائی نہیں دیتے، ہدایت نہیں دیتے. اور بیٹھ گیا، سمجھ رہا ہے کہ میں نے پیسہ بھی دیا ہے ٹکٹ کا، اور ٹکٹ بھی لیا، ٹرین پہ بھی بیٹھا ہوں، لیکن اللہ کے بندے سمجھ کو تو درست کرتے. اس لیے دعا کرنا چاہیے اللہم ارنا الحق حقا، اللہ جو چیز حق ہو میری نظر میں حق دکھلانا، وارزقنا اتباع، اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمانا. اب میں نے اتباع کیا کیا؟ ٹکٹ لیا ہے بنگال کا، آسام کا، اور ٹرین بھی آسام کی ہونی چاہیے. اب میری سمجھ میں ہے کہ ٹرین تو ہے، بیٹھ گئے، اور یہی سمجھ رہا ہے کہ بنگال جا رہی ہے، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو تامل ناڈو جا رہی ہے، چنئی جا رہی ہے، چنئی پہنچ جائیں گے. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اس لیے اپنی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، اپنا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اپنے بتانے والے رہنما بھی صحیح ہونے چاہیے. اس طریقے سے کئی چیزیں ملیں گی، تب جا کر کے اللہ رب العزت منزل تک پہنچائیں گے. اللہم ارنا الحق حقا، یہ دعا پڑھنا چاہیے، وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ جو چیز باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کو میری نظر میں جھوٹ ہی دکھلانا، غلط کو غلط. کیونکہ کتنے لوگ دنیا میں ISPS آفیسر، کتنی محنتیں کر کے انہوں نے پڑھی اور بڑا عہدہ حاصل کیا، اور اس کے باوجود بھی ہے اپنے سے کمتر کے سامنے جھکتے ہیں. پانی کو خدا مانتے ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، اور جو چیزیں نہ بولتی ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں. اور اگر ان سے سمجھنے کی بات کرو تو لڑ پڑتے ہیں.
دلیل نہیں دیتے کہ بھائی تم بولتے ہو یہ بھی بولتا ہے کیا، بولنے میں کم سے کم برابر ہو جائیں. نہیں، تم کھانا کھاتے ہو یہ بھی کھانا کھاتے ہیں کیا، اتنا بھی نہیں کرتے. تم سنتے ہو یہ بھی سنتے ہیں، بلا کے دیکھ لو، ادھر آؤ بچے، ادھر آؤ فلاں، ادھر آؤ محمد، ادھر آؤ عبداللہ، ادھر آؤ میرے معبود. سب تو آ جائیں گے لیکن یہ نہیں آتے. تو سننے میں تم سے کم، بولنے میں تم سے کم، سمجھنے میں تم سے کم، یہ سب ہے ہی نہیں. پھر بھی تمہاری پیشانی جبین نیاز ان کے سامنے جھک جاتی ہے، اور آپ جو ہے ISPS آفیسر ہیں. یہ حالت ہے. تو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. اے اللہ جو چیز غلط ہے وہ میری نظر میں بھی غلط دکھلانا، وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا. ورنہ پھر اگر اللہ کی مدد نہ رہی تو آدمی باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. وہ تو اللہ والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اللہ والوں کی تو ایسی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ ہلکا سا بھی غلط جو ان کے لیے غلط ہے دوسروں کے لیے تو شاید غلط بھی نہ ہو. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو راستے میں ایک آدمی مسجد کے گیٹ پر ہٹھا کٹھا مضبوط بھیک مانگ رہا. اور ہٹھا کٹھا آدمی بھیک مانگے تو صحیح نہیں ہے. تو کمزور آدمی کے لیے بھیک مانگنا. ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کچھ مانگ رہے تھے. حضور نے کہا کہ گھر میں کچھ سامان ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا بتایا، ایک ٹاٹ ہے، وہی لے آؤ. ٹاٹ لے کر کے آ گئے. حضور نے کہا کہ یہ ٹاٹ کون خریدے گا؟ تو کسی نے کہا کہ میں خریدتا ہوں 1 روپے میں. حضور نے کہا اور بڑھاؤ. جو بولی لگتی ہے آکشن، بیع المزادات، بڑھاؤ، بولی لگی. تو 2 درہم کسی نے لگایا. تو اس لائق بھی نہیں تھا، اس لیے حضور نے، چونکہ حضور نے اعلان کیا تھا تو بڑھا دیا. تو کہا لے لو. ان کو دے دیا ٹاٹ اور پیسہ لے لیا. پیسہ حضور نے ان کو دیا کہ یہ لو، جاؤ جو ہے جنگل میں تم کو جانا ہے. پہلے اس کا جو ہے کلہاڑی اس کی بنانا ہے. اس کی کلہاڑی بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا اور کہا کہ 1 درہم کی کلہاڑی بن گئی، 1 درہم گھر میں خرچ کرو اور جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو. چنانچہ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ 15 دن ادھر نہیں دکھنا، 15 دن کے بعد آنا. 15 دن کے بعد آئے اور مالا مال ہو گئے. تجارت میں ویسے برکت رکھی ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہٹا کٹا ہے، بھیک مانگ رہا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہٹا کٹا تو ہے لیکن اسے کل ہی کسی کا قرض دار ہے، کل ہی اسے 50,000 روپے دینے ہیں. اب اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کچھ شکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب وہ بھیک مانگ کر کے پورا کرنا چاہ رہا ہے. تو ایسے وقت میں اس کو مانگنے کی اجازت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں. ریئر کیس میں ایسا ہے، اوپر تو آدمی یہی دیکھے گا. اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی دیکھا. بتاؤ، ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا. تو دل میں ایسا سوچا اور حقیقت میں اس کا اور کچھ تھا معاملہ. نماز پڑھ کر کے چلے گئے. رات میں سوئے تو رات میں خواب دیکھا ایک مردہ ہے اور اس کے بازو میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. فرشتہ حضرت جنید بغدادی سے کہہ رہا ہے خواب میں، کہہ رہا ہے یہ چاقو لو اور اس کا گوشت کاٹو اور کاٹ کے کھاؤ. حضرت جنید بغدادی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو مردہ ہے، بدبودار ہے. نے کہا کھاؤ نا. کہا نہیں، میں تو نہیں کھاؤں گا. کہ مسجد میں تو کھا رہے تھے نا، یہاں کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب ان کو تنبہ ہوا کہ وہ جو میں نے سوچا تھا کہ یہ آدمی ہے، دیکھو ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تو کمانا چاہیے. تو تم نے دل میں اس کو جو ہے دل سے غیبت کیا، دل سے برا سمجھا. تو جیسے غیبت منہ سے بول کر کے ہوتی ہے، ایسے دل سے بھی غیبت ہوتی ہے. تم نے غیبت کیا، اس لیے اللہ نے تم کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ غیبت اس طرح ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تم نے دل سے غیبت کی. اور دل ہی کے اوپر تو شریعت کے سارے اعمال ہیں. 4 رکعت نماز پڑھیے، صرف دل میں سوچا ہم نے، فرض پڑھی،
رکعت تو ویسی رہتی ہے پوری چاروں، تسبیحات وغیرہ سب ویسی فرض ہو گئی. دل میں سوچا کہ سنت مقتدہ پڑھتے ہیں، سنت مقتدہ ہو گئی. دل میں سوچا نفل پڑھتے ہیں، نفل ہو گئی. دل میں سوچا قضا پڑھتے ہیں، قضا ہو گئی. آخر اس میں تو کچھ تبدیلی نہیں ہوتی ہے، وہ تو پورا رکوع سجدہ ویسی رہتا ہے. تو دل کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا محتم بالشان ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کبھی گرفت کر لیتے ہیں بندے کی اس طرح بھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور اس مومن بندے کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایوان مملکت میں وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ صادقیں یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچے ہیں تو تم لوگ اتنے بڑے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، اس کا عذاب تم کو پہنچ کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، جو شخص حد سے آگے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں ایسے کروں گا، پھر اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تمہاری سوچ اور تم جانو، پھر میں نہیں جو ہے تمہاری رہنمائی کرتا. اس مومن بندے نے اور سمجھایا، یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگ آج تم بادشاہ ہو نا. دیکھتے نہیں ہو کہ آدمی بوڑھے بچے سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، بوڑھا ہو کے ختم. ایسے ہی آدمی غریب ہے پھر مالدار ہوا، پھر غریب ہوا، پھر ختم. یہ تو سب حالات ہیں. ایک آدمی بادشاہ ہے، فقیر ہو گیا، فقیر ہے، بادشاہ ہو گیا. آج تم بادشاہ ہو، بادشاہت ہمیشہ رہے گی. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، جیسے تیز ہوا چلائی تھی قوم عاد کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے پورا طوفان پانی کا بھیجا تھا، جیسے قوم لوط کے لیے، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اوپر آسمان پہ اٹھوایا اور اس کے بعد ایسے گرا دیا، پٹخ دیا، نیچے سب ختم ہو گئے. تم کو ڈر نہیں لگتا؟ پیغمبر کو اس طرح تم جھٹلاتے ہو اور پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش بنا رہے ہو. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَعْدِ اللَّهِ مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا. اگر اسی طرح اللہ کا عذاب آ گیا تو کون بچائے گا؟ فرعون یہ سب باتیں سن رہا ہے، لیکن اس کو اپنا ہی آدمی سمجھ رہا ہے ابھی کہ میرے قبیلے کا، خاندان کا. تو فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو یہی صحیح سمجھتا ہوں کہ میں خدا ہوں اور تم لوگ جو ہے میری عبادت کر رہے ہو. اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو تمہارا دین چینج کر دے گا، تمہارا مذہب بدل دے گا. جیسا کہ آج بھی آوازیں اٹھتی ہیں، ارے تم لوگ ختم ہو جاؤ گے، کم ہو جاؤ گے، تعداد کم ہو جائے گی. ایسا جو ہے واویلا مچایا جاتا ہے. یہ انہی کے وارث ہیں، فرعون کے، حامان کے، شداد کے. جیسے فرعون نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا میں نے جو تم کو رائے دی یہی میں بہتر سمجھتا ہوں اور میں تم کو صحیح راہ بتا رہا ہوں. فرعون بھی بول رہا ہے کہ میں تم کو صحیح راہ بتا رہا ہوں. لہذا ہر آدمی کہے گا میری راہ صحیح ہے، میری راہ صحیح ہے. فرعون کہہ رہا ہوں وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں بالکل سیدھا راستہ تم کو بتا رہا ہوں. اب سیدھا راستہ بتا کر کے سننے والے کے اوپر ہے کہ اس سیدھے راستے پہ چلے، اپنی عقل بھی لگائے. قرآن کہتا ہے لم يخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو بہرے اور گنگے کی طرح نہیں ہر ایک کی بات سن لیتے، ہر ایک کی آواز میں لبیک کہہ دیتے. خود اپنے بھی سوچے کہ کون صحیح ہو سکتا ہے، کون غلط ہو سکتا ہے. گنگے بہرے اندھے ہو کر کے ہر ایک کی بات کو سن کر کے عمل کرنا شروع کر دیا نہیں. وقال الذی آمنا، اس مومن شخص نے کہا مجھے بہت ڈر ہے کہ قوم عاد، قوم سمود کی طرح تم پر عذاب نہ آ جائے. لہذا اے میری قوم کے لوگوں تم ڈرو اللہ کے عذاب سے. اللہ کا عذاب آئے اس سے پہلے توبہ کر لو. یہی قرآن ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے، موت آئے، اس سے پہلے توبہ کر لیں. حضور نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو. حضور نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. حضور نے فرمایا کہ مشغولی سے پہلے فری رہنے کو، خالی رہنے کو غنیمت سمجھو. مشغول ہو جاؤ گے تو کہو کہ بہت مشغولیت ہے، بہت ساری عبادتیں چھوٹ جائیں گی. مشغولی سے پہلے آزاد رہنے کو، فرصت کو غنیمت سمجھو. اور حضور نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا